أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. میٹرو ون نیوز دیکھنے والے تمام ناظرین کو آپ کے میزبان علی ذاکر کی جانب سے السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا رمضان خصوصی پروگرام جس کا نام ہے رمضان کے رنگ گریس کے سنگ. معزز خواتین و حضرات، اس رحمتوں برکتوں والے مہینے میں، ماہ رمضان میں، ہم اپنے پروگرام کے سٹارٹ سے پہلے ایک چھوٹی سی اچھی بات میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا کہ اس ماہ رمضان میں یقیناً سب جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرتے ہیں. نیکیاں کرنے کے لیے ہم کہیں دور جاتے ہیں، کسی ایسے جگہوں پہ جا کر مستحقین کو تلاش کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے حق آپ کے پڑوسیوں کا، آپ کے رشتہ داروں میں تلاش کریں. کئی سفید پوش لوگ ایسے ہیں جو آپ سے اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے. یہ آپ کا فرض ہے، یہ آپ کا جو ہے دینے کے لیے اپنے عطیات کو، اپنے زکوٰۃ کو، جتنے آپ کی نیکیاں ہیں، مستحقین کو تلاش کرنے کے لیے ان سفید پوش لوگوں کو تلاش کریں جو آپ کے قریب ہیں. اور ایک بار پھر سے آپ کو ہمارے پروگرام میں خوش آمدید. اور اس شو میں روز کی طرح میری کو ہوسٹ موجود ہیں. میٹرو ون دیکھنے والے تمام ناظرین اور اسٹوڈیوز میں موجود تمام حاضرین کو ربیہ عادل خان کا السلام علیکم. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی شخصیات موجود ہوتی ہیں. اسی کے ساتھ آج ہمارے ساتھ جو اسپیشل گیسٹ موجود ہیں، جن میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جبین نوید، جن کا تعلق ہے جبین اسکولنگ سسٹم کی، یہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں. اسی کے ساتھ جبین ایجوکیشنل ٹریننگ سینٹر اور جبین ٹیکنیکل کالج کی بھی یہ بانی رہی ہیں. اسی کے ساتھ روٹری کلب آف کراچی ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ آف کی وائس پریزیڈنٹ ہیں اور ساتھ ہی FPCCI کی ممبر ہیں. اور اسی کے ساتھ آل پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن میں اپنی فرائض سر انجام دے رہی ہیں. میم آپ کو بہت بہت خوش آمدید. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ موجود ہیں جن کا نام ہے انصار محمود، جو کہ پوائنئر
ग्रामर सेकेंडरी स्कول کے ڈائریکٹر بھی ہیں اور سماجی تنظیم پیس پاکستان کے جو ہیں وہ جنرل سیکرٹری ہیں. سر آپ کو بھی پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید. اسی کے ساتھ جو خوبصورت آواز آپ نے سنی جس میں تلاوت ہم سب نے سنی, قاری حافظ عطاءاللہ شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید پروگرام میں. سب بہت خوش آمدید سر آپ کو, میڈم آپ کو ہمارے شو میں بہت خوش آمدید. سر کچھ سوالات, کچھ انفارمیشن میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ ایک سماجی ادارے کے جو ہے وہ جنرل سیکرٹری بھی ہیں. مجھے بتائیے گا یہ پیس پاکستان کیا کام کر رہا ہے, اس کا ایم کیا ہے, اور آپ کن کن چیزوں پر کام کر رہے ہیں اور کن کن چیزوں پہ کام کرنے کی پلاننگز ہیں؟ دیکھیں, پیس پاکستان ویسے کہنے کو تو ایک پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن ہے, لیکن ہمارا کام جو عام ایسوسیشنز کرتی ہیں اس سے بالکل ہٹ کے ہے. ایکچولی پیس پاکستان کا کام بچوں کی تربیت سے ریلیٹڈ ہے. بچوں کو مختلف قسم کے پلیٹ فارمز پرووائڈ کرتے ہیں جس میں ہم بچوں کی تربیت کر سکیں. مثال کے طور پہ ہمارے جو آج کل کے ایجوکیشنل سسٹم میں یا جو ہمارا جو سسٹم چل رہا ہے نظام تعلیم ہے, اس میں بچے سوشل میڈیا سے بہت زیادہ تاثر لیتے ہیں. پیس یہ کام کر رہا ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو یہ بتائے کہ ہمارے اصل ہیروز کیا ہیں, کون کون سے ہیں. وہ ہیروز ہمارے اسلامک ہیروز بھی ہیں, وہ ہیرو ہمارے نیشنل ہیروز بھی ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہو کر تمام صحابہ کرام اس میں شامل ہیں. ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ ہمارے رول ماڈل اصل میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی اسلام کے لیے, جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہمارے دین کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ وہ ہیروز جو ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہیں, جنہوں نے ہماری حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, کہ ہمیں پاکستان سے لے کے اب تک جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں وہ اصل ہمارے ہیروز ہیں. ان لوگوں کو ہم نے اپنا رول ماڈل بنانا ہے اور انہی کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے. یہ ہمارا مقصد ہے اور اسی مقصد کو ہم لے کر چل رہے ہیں. اور اس مقصد کو چلتے ہوئے ہم کراچی کے مختلف پلیٹ فارمز پہ بچوں کے مختلف قسم کے کمپٹیشنز کرواتے رہتے ہیں, جس میں اسپیچ کمپٹیشن ہے, کوئز کمپٹیشن ہے. اور اس میں ہمارا جو ٹاپک ہیں اس سے دو ہی طرح کے کویشچن ہوتے ہیں, ایک ہمارے نیشنل ہیروز کے بارے میں اور ایک ہمارے اسلامک ہیروز کے بارے میں. پاکستان اور اسلام. جی بالکل, پاکستان. تربیت کی جس طرح بات ہو رہی تھی تو ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنے نصاب میں جاوید پبلیشرز کی جو ہے کئی بکس کو کتب کو شامل کیا ہے. جاوید پبلیشرز کی جو بک ہے اس کے نصاب کو اس میں شامل کرنے کے بعد کیا رسپانس آئے, کیا ریزلٹس آئے, اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا فائدہ ہوا ہے آپ کو جاوید پبلیشرز کے ساتھ کولیبریشن کرنے کے بعد؟ دیکھیں, جاوید پبلیشر نے ایک ہی وقت میں بہت سارے مسائل کو حل کر دیا ہے, خاص طور پہ اسکول پرنسپلز کے لیے, اسکول آنرز کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے, پیرنٹس کے لیے. انٹریکٹیو لرننگ کو پروموٹ کیا ہے جاوید پبلیشر نے. ہر بک کے اوپر ان کے بار کوڈ موجود ہے اور اس بار کوڈ کو سکین کر کے پیرنٹس بھی اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں, ٹیچرز بھی اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں, اسکول پرنسپل اور اسکول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں. اس سے پہلے یہ مسائل ہوتے تھے کہ کون سی ٹیچنگ ٹیکنیک کو استعمال کیا جائے, کیسے بچوں کو پڑھایا جائے. ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے بہت سارے انتظامات کرنے پڑتے تھے. وہ تمام مسائل کا حل جاوید پبلیشر نے ایک سنگل کلک پہ رکھ دیا ہے. ایک بار کوڈ کو آپ سکین کریں گے تو آپ کے سارے مسائل وہ حل ہو جائیں گے. بالکل. اسی کے ساتھ میم میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی, جیسے سر نے بھی کہا کہ تربیت, ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جس چیز کی کمی ہے میرے خیال سے وہ تربیت ہی, کیونکہ تعلیم تو ہر شخص ہی حاصل کر رہا ہے. تربیت, اچھی تربیت ہونا یہ ایک بہت مشکل چیز ہو جاتی ہے, یا کسی کو نہیں ملنا, پھر اس کے ساتھ وہ مسئلے مسائل, کیونکہ جب تربیت نہیں ہوگی تو مسئلے مسائل آپ کو پتہ بڑھتے ہیں. تو کیونکہ آپ بھی تعلیم کے شعبے سے ماشاءاللہ سے بہت عرصے سے ہیں اور آپ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں, تو آپ کیا کہیں گی اپنے اسکول میں, آپ اس کو کس طرح لے کے چلتی ہیں, آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں؟ بیسکلی میرا ایجوکیشن میں آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم جب خود بھی اسٹوڈنٹ تھے اور پھر اپنے بچوں کے بھی مطلب تعلیمی دور کو بھی دیکھتے رہے ساتھ ساتھ, اور ان میں کچھ ہمیں خلا محسوس ہوا, کچھ کمی محسوس ہوئی. اسپیشلی میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے حوالے سے بھی بات کروں اگر, تو ہمیں لگتا تھا کہ ہمارا جو تعلیم کا یا تدریس کا طریقہ ہے وہ مزید بہتر ہونا چاہیے. ہمارے یہاں جو تدریس کا طریقہ ہے وہ بہت ہی ایک نصابی قسم کا ہے کہ جس کو روایتی طور پہ پڑھایا جاتا ہے, اور بچوں کے لیے اس میں کوئی دلچسپی کا ایسا عنصر نہیں ہوتا کہ جس سے بچے توجہ بھی مرکوز کر سکیں اپنی تعلیم کے ساتھ. اسی لیے کانسیپشنل
ووکیشنل اسٹڈیز کو ہم نے متعارف کرایا اور ایک نان فارمل ایجوکیشن رکھی جس کے اندر بچے جو ہیں وہ مختلف قسم کے انٹریکٹیو جو ہے وہ کچھ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اپنے مضمون کے مطابق، اپنے مضمون کے ساتھ ساتھ اپنے جو بھی ان کا سبجیکٹ ہے سبجیکٹ کے ساتھ آؤٹ ڈیٹڈ ایجوکیشن سے آپ لوگ نکل کے کیونکہ بچوں کو یہ کہ جو اس طرح کی چیزیں کنسٹرکشن ہوتی ہیں وہ زیادہ عرصے تک یاد بھی رہتی ہیں. ایک تو یاد رکھنا بھی اس کا مقصد ہے، جیسے آپ نے کہا واقعی کہ جو چیز بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی، دلچسپی کا باعث ہوتی ہے، وہ بچے کو یاد تو رہتی ہے لیکن وہ تربیت کا حصہ بن جاتی ہے کیونکہ بچے کی فاؤنڈیشن اسی سے بنتی ہے. اگر ہم کوئی چیز بچے کو چاہیں گے کہ روٹ لرننگ کے تھرو کروائیں یا ہم چاہیں کہ بچے کو ہم بہت زیادہ رائٹنگ پریکٹس کے تھرو کروا دیں تو وہ اس وقت اتنی اس کے لیے بچے کے لیے بارآور یا سودآور نہیں ہوگی. جبکہ وہ ایک چیز کو پریکٹیکلی کرے گا تو اس کی لرننگ بہت اچھی ہوگی اور بہت دیر تک ہوگی. بچوں کو لرننگ پہ لگا دیں تو ان کو برڈن لگنے لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس ہم کسی طریقے سے فری ہو جائیں پڑھائی سے. جب ان کو گرافکس اور اس طرح کی کنسپشنل چیزیں ملتی ہیں تو وہ اس کو ایکسپلور کرنے کا موقع ملے ان کو کہ جو وہ پڑھ رہے ہیں آیا کہ وہ کس طرح سے ایکسپلور کریں گے اس کو، تو پھر وہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. میم یہ بتائیں کہ جو ابھی اسکولنگ سسٹم بناتے وقت آپ کو سب سے بڑا چیلنج، کیونکہ ایک خاتون ہو کر اور اتنا بڑا ایک وومن امپاورمنٹ کی بات بھی ہماری یہاں پر آ جاتی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ویسے تو دیکھیں اگر آپ کسی اچھے کام کا بیڑا اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ ہی آپ کا ساتھ دیتا ہے. اور جس وقت میں نے سٹارٹ کیا تو میں بہت ینگ ایج سے بیسیکلی ایجوکیشن میں جو ہے وہ اپنی خدمات انجام دے رہی ہوں. وین آئی واز ان کلاس 3 تو اس وقت سے میں نے جو ہمارا سپورٹیو اسٹاف ہوتا تھا گھر کا یا میرے فادر کے آفس کا، ان کو چونکہ وہ دیہات وغیرہ سے عموماً تعلق ہوتا ہے یا وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے، تو میرا کام یہ ہوتا تھا کہ ان کو قرآن کا ترجمہ پڑھانا اسٹارٹ کراؤں یا ان کو جو ہے وہ، کیونکہ عربی میری بہت، میں یہ تو نہیں کہوں گی اس وقت اچھی تھی کیونکہ تیسری کلاس کی بچی اتنی عربک، لیکن اردو اور انگریزی پہ کمانڈ تھی. تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ آپ میں ہوتی ہیں. کوئی بھی ٹیچنگ کی فیلڈ میں یا تدریس کی فیلڈ میں اس وقت تک نہیں آ سکتا جبکہ اس کا دل جو ہے نا وہ اس کی طرف بالکل جو ہے نا وہ اس کے لیے تیار نہ ہو، کیونکہ یہ جو ہے نا ایک بائی ہارٹ پروفیشن ہے. آپ اس کو صرف شوق سے کر سکتے ہیں، لگن سے کر سکتے ہیں جب آپ کا کوئی مقصد ہو. تو پھر اس کے بعد یہ بھی سلسلہ ہوا کہ مجھے گھر والوں کی طرف سے تو بالکل نادان ٹائٹل بھی مل گیا. ہاں مطلب پھر اس کے بعد جب میں نے سوچا کہ میں اس کو اسٹارٹ اپ لوں اور میں نے کرنا شروع کیا تو مجھے اس وقت تو تھوڑا سا یہ لگتا تھا گھر والوں کو کہ بڑا شوق ہے، بس بچپنا ہے تھوڑا سا، لیکن الحمدللہ میں نے اس کو کنٹینیو بھی کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن ایریاز کے اندر میں نے ورکنگ شروع کی، کیونکہ میرا موٹیو یہی تھا کہ ان لوگوں کو تعلیم دینا جو کہ تعلیم سے جو تعلیم حاصل نہیں کر رہے، بس اسکولوں میں جا رہے ہیں اور بس کاپیاں خالی کر رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، پیرنٹس کو یا تو سمجھ نہیں آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے تو پھر وہ بیچارے فروٹفل کوئی رزلٹ وہ ابھی سسٹم ہی اس طرح کا ان ایریاز کے اندر ہے جو فی کرائٹیریا ہے ضبط، اس میں آپ کتنا زیادہ کیا کچھ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ وہ کمرشلائز لوگوں نے اس کو بہت کیا ہوا ہے اور تعلیم کا بیک گراؤنڈ بھی تعلیمی نہیں ہے، خود بھی ایجوکیٹڈ نہیں ہے، کوئی ریسرچ نہیں ہے. تو وہ جو کمرشلائز لوگوں پہ بڑا اثر آنا شروع ہوا، کیونکہ پھر ایک چیز جب اچھی متعارف ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کے شاید بزنس پہ بھی اثر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ آپ کو بڑا تنگ کیا جاتا ہے. اس دور میں ہر طرح کے آپ کو جو ہے نا پرابلمس فیس کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی ہمت دی اور ساتھ ساتھ چلتے رہے معاملات. اور اس کے بعد ماشاءاللہ ادارے بھی مستحکم ہوتے چلے گئے اور پوزیشنز بھی، اور اللہ تعالیٰ میں سمجھتی ہوں جس کے ساتھ کھڑا ہو تو پھر وہ ساری دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہو. کہتے ہیں نا نیت صاف منزل آسان والی. بس اللہ نے تو ایک سوال میرا آپ دونوں سے مشترکہ ہے اور ایک سوال بھی جو ہے وہ کچھ ایجوکیشن کے حوالے سے. کئی ایسوسیشنز ایسی ہیں میم، سر میں آپ دونوں سے جاننا چاہوں گا، جو بورڈ میں جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اپنے پسند کے اسکول کے سینٹرز بنواتے ہیں، چیٹنگ کو جو ہے وہ فروغ دیتے ہیں. اس کی روک تھام کس طرح ہو سکتی ہے اور باقاعدہ یہ ایسوسیشنز جب یہ کام کریں گی تو اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ٹیچنگ سٹاف کے اندر ہی، ہمارے پرنسپلس کے اندر ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل اس طرح کا لین دین کا کام کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، میرا تعلق ایک ایسے علاقے، میرا اسکول ایک ایسے علاقے میں جو بہت ہی لو پریویلیج ایریا آپ کہہ سکتے ہیں، اورنگی ٹاؤن میں. اور ریسنٹلی ابھی 2025 میں جو بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کا رزلٹ آیا اس میں میرے اسکول کی بچی نے 2nd پوزیشن حاصل کی تھی. آل اوور دا کراچی سائنس میں 2nd وانیہ نور جو ہے اس نے 2nd پوزیشن حاصل کی تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ چیٹنگ کروا کے بچے کو پاس تو کروا سکتے ہیں، A گریڈ یا A1 گریڈ تک تو لے سکتے ہیں، لیکن وہ
عارضی ہوتا ہے، قابلیت نہیں ہو سکتی، اس وہ کی قابلیت اس میں میں فرق آ قابلیت جاتا ہے، نہیں. بالکل. آپ بچے کو میٹرک تو پاس کروا دیں گے A1 گریڈ میں، لیکن وہ بچہ انٹر میں جا کے آگے نہیں کر پائے گا، یا پھر وہ بچہ انٹر پاس ہی نہیں کر پائے گا. تو یہ میرا خیال ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے جو ہم کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. اس پہ ہمیں سب کو مل کے سوچنا چاہیے اور اس کا کوئی سلیوشن نکالنا چاہیے تاکہ ہم اپنی ایک ایسی نسل پیدا کر سکیں جو باعمل بھی ہو، با کردار بھی ہو. اور وہ دنیا ہمارا ایجوکیشن سسٹم دنیا سے بہت پیچھے کیوں چل رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم ان چیزوں کو جو دنیا میں جو چیزیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں وہ ہمارے یہاں اپلائی ہونا شروع ہوتی ہیں. دوسرے ممالک میں دنیا میں چیزیں ختم ہو رہی ہیں، وہ پاکستان میں ہم شروع کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ربیہ. یہاں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا معزز خاتون حضرات، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. میٹرو بند دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام میں پھر سے خوش آمدید. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور میم آپ کی طرف چلیں گے کیونکہ ابھی علی نے جو سوال کیا تھا وہ مشترکہ تھا، تو سر نے تو اپنا ویژن بتا دیا، اب آپ اپنا جواب دیں. اگر آپ کہتی ہیں تو سوال ریپیٹ کر دوں. نہیں بالکل سوال ریپیٹ کرنے کی زحمت نہ کریں. بالکل جیسے کہ ہمارے بھائی نے کہا کہ جو ہے یہ معاملات واقعی اس طرح کے ہیں، اور پہلے ہی جواب میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو لوگ اس کو تعلیم کو کمرشلائز کرتے جا رہے ہیں یا اس کو جو ہے بزنس سمجھتے ہیں، بزنس یقیناً یہ ہے کیونکہ ظاہر بات ہے ہر شخص نے اپنا کچن بھی چلانا ہے، لیکن دیکھیں کچھ جو پروفیشنز ہوتے ہیں وہ بڑے جو ہے نوبل ہوتے ہیں نا، جیسے کہ ہم ہیلتھ میں چلے جائیں، ایجوکیشن میں چلے جائیں، یا ہماری آپ دیکھیں آرمی یا فورسز ہیں، تو یہ سارے ہماری ایسی سروسز ہیں جو کہ ہم اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے کرتے ہیں. اور بہرحال تعلیم ایک ایسا شعبہ ہے یا صحت ایک ایسا شعبہ ہے جس سے ہی قومیں ترقی اور شعور حاصل کرتی ہیں. تو کچھ لوگوں نے اس کو اتنا کمرشلائز کر لیا ہے کہ اس پہ بس یہ ہوتا ہے نا کیسے رمضان میں سیزن اسٹارٹ ہو جاتا ہے مارکیٹس کا، تو ان کا جب پیپرز ہونے والے ہوتے ہیں سیزن اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اور کچھ کالی بھیڑیں ایسی ہیں جو اس طرح کے معاملات کر رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہمارے بچوں پہ امپیکٹ آیا ہے، اتنا برا امپیکٹ آیا ہے. یعنی آپ ایسا سمجھیں کہ میٹرک اور انٹر کے درمیان ایک گڑھا بن گیا ہے، گہری کھائی بن گئی ہے کہ جو بچہ میٹرک کے اندر 9 کا پیپر دے کے آ جاتا ہے، اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ جی سینٹرز جو ہے نا وہاں تو کھلے عام پیسے لے کے چیٹنگز ہو رہی ہیں، تو لہٰذا میں جو ہے نا میٹرک کی تیاری بے وقوف تھا جو 9 میں کافی جو انہوں نے پڑھ لیا تھا، تو میٹرک کے بعد تو ان کا مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے کہ اب کیا ضرورت ہے اتنی محنت کرنے کی. اچھا یہ بچوں کی ایسی گروئنگ ایج ہوتی ہے، اس کے اندر بچے جو ہوتے ہیں نا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا اپنا جو ہے بینیفٹ کہاں ہے یا ان کو کہاں ایفرٹس اپنی کم پٹ کرنی پڑیں. وہاں پر میری آپ کی اساتذہ یا والدین کی جو بات ہوتی ہے نا وہ ان کو بہت اچھی نہیں لگتی، ان کو اپنے دوستوں کی باتیں زیادہ اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، ان کو وہ چیزیں زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں جو ان کے لیے ایز پیدا کرتی ہیں، آسانی پیدا کرتی ہیں. تو معاملات یہاں آ کے اتنے خراب ہو جاتے ہیں. یہیں سے بچے کا جو ہے نا وہ کریکٹر بلڈنگ جو آپ نے مطلب 9 سال 13 سال پڑھا کے بچے کو کی ہوتی ہے، مونٹ لیول سے لے کے آپ یہاں تک پڑھا کے اس کو لاتے ہیں 12-13 سال، تو وہ بچے کے وہیں سے جو ہے نا کریکٹر ایسوسیشن آپ سمجھ لیں اپنے کر اسٹارٹ ہو گئی. بالکل کیونکہ وہ بچہ پھر یہ سوچتا ہے کہ میں ہر جگہ جا کے اسی طرح کا کوئی شارٹ کٹ نکالوں گا. اور ہمارے یہاں بہت سے بچے، اسپیشلی میں بوائز کی بات کروں گی، کوئی چیٹنگ کا رجحان جو ہے ہمارے بوائز میں زیادہ ہے، بوائز میں زیادہ ہے اور ان میں اتنی ہمت اور جرت بھی ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انٹرمیڈیٹ میں ہمارے یہاں آپ یہ دیکھیں بچیوں کا ریشیو پاس ہونے کا کتنا زیادہ ہے، بچوں کا ریشیو بہت کم ہو گیا ہے. انٹرمیڈیٹ کے بعد بچے جو ہوتے ہیں اپنی کوئی ایک پیشے وارانہ ڈگری کی طرف جاتے ہیں، اس کو سلیکشن کرتے ہیں، تو وہ اچھی یونیورسٹیز میں ان کو ایڈمیشن نہیں مل رہا ہوتا، اور ان کی سپلیز کے بعد 1 یا 2 سپلیز کے بعد وہ گیو اپ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کی وہ بیس بڑی نہیں ہوتی. اور نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے بچے جو ہوتے ہیں وہ ڈگریز کی طرف جا ہی نہیں پاتے. اسی لیے ہمارے یہاں جو ہے وہ تعلیم کا معیار بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی. اسی کے ساتھ میرا ایک سوال اور ہے، اس کا بس آپ لوگ تھوڑا سا شارٹ مجھے جواب دیجیے گا کیونکہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے، کہ آپ لوگ دونوں ماشاءاللہ سے تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں اور اچھی معیاری اور جدید تعلیم دے رہے ہیں. کردار سازی میں آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ کیا بہتری لا رہے ہیں یا کیا بہتری لائی جا سکتی ہے بچوں کو لے کر؟ ہاں کردار سازی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو بھی ہمیں اور اپنی تہذیب کو بھی ساتھ ملا کے ہمیں چلانا ہوگا. اور بچے کی جو تعلیم یا تہذیب یا آپ کہیں کہ اس کی جو ہے کردار سازی شروع ہوتی ہے تو ماں کی گود سے ہی شروع ہو جاتی ہے. گھر سے وہ بچہ تعلیم لے کے آتا ہے. 2 جگہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ایک گھر ایک اسکول، اس کے بعد معاشرہ ہمارا. تو کردار سازی کے لیے ہمیں جو ہے وہ ذہن سازی کے لیے سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ مثبت سوچ بچے کی ہمیں بنانی چاہیے. چھوٹی ہی عمر سے بچوں کو جبکہ وہ مانٹیسری لیول پہ ہوتے ہیں، پری لیول میں ہوتے ہیں، تو ان کو چیزیں جو ہے وہ شیئرنگ کرنا سکھانی چاہیے. آپ ان کو بتائیں کہ معاشرے میں کتنی صفائی ستھرائی میں آپ اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایک پازیٹیو امپیکٹ یا مثبت تبدیلی بچے کے اندر لا سکتی ہیں، وہ اسٹارٹ اپ لے لینی چاہیے ہمیں. تو مختصر جواب یہی ہو سکتا ہے کہ بہت چھوٹی اور
چیزیں کر کے ہم بچے کی کردار سازی کر سکتے سر آپ کی طرف دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو اسکول آنرز ہیں اور ٹیچر وہ سب سے بہترین رول پلے کر سکتے ہیں، کیونکہ بچے شاید اپنے والدین کو اتنا رول ماڈل سمجھتے ہیں ٹیچرز کو رول ماڈل، وہ ٹیچر جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، ٹیچر جیسا بیہیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر ہمارے ٹیچر یہ رسپانسبلٹی لے لیں کہ ہم بچوں کی کردار سازی کرنی ہے، اور جہاں ڈیلی 4 گھنٹے 5 گھنٹے ہم بچوں کو انگلش ایجوکیشن اور باقی تعلیمیں دیتے ہیں، اگر ہم صرف 10 منٹ بچوں کی تربیت پہ لگا دیں تو میرا خیال ہے اس سے اچھے ریزلٹس اور کہیں سے نہیں آ سکتے. بہت شکریہ، بہت اچھا جواب. اب جس طرح تربیت کی بات چل رہی ہے، قاری صاحب میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ عرصہ پہلے جب ہم اسکولز میں ہوا کرتے تھے، یا جس طرح آپ مدرسے میں اور دوسری یونیورسٹیز میں رہتے، پہلے جو بچے تھے وہ اساتذہ کا ایک احترام والدین کی طرح کرتے تھے. آج ہم وہ چیز کو نہیں دیکھ پاتے، تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ والدین کا احترام، اساتذہ کا احترام، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے بچوں کو؟ جی بالکل، اس میں جو بہترین جو اس کا حل ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ پہلی جو تربیت ہے وہ بچہ اپنے والدین کی گود سے ہی لیتا ہے. تو والدین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں یہ سوال ہوتا ہے نا کہ ہمارے بچے کی تربیت، تو وہاں میں لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ پہلے والدین کی تربیت ہوگی تو بچہ جو آٹومیٹیکلی جو ہے نا وہ ایک اچھا اس کا ایک لک ہوگا، بیہیو اس کا اچھا ہوگا، کردار سازی میں اس کو یعنی بہت مدد ملے گی. پھر دوسرا یہ ہے کہ جس طرح ہم بھی اسکول سے وابستہ ہیں تو ہم نے کچھ اس طرح کا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ جب پیریڈ شروع ہو تو شروع کے جو 5 منٹس ہیں وہ ٹیچر جو ہے بچوں کو کوئی نہ کوئی ایسی مطلب تربیت کے حوالے سے کوئی چھوٹی سی کوئی حدیث یا کوئی چھوٹی سی بات، چھوٹا سا واقعہ صحابی کا یا کسی اس کا، تو اس سے کردار سازی میں جو ہے بننے میں جو مدد ملتی ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے یعنی اگر والدین بھی کوشش کریں کہ وہ خود جو ہے نا اس طرح کے واقعات کو، اس طرح کی جو اسٹوریز ہیں جو مطلب اسلامک ہیں جس سے تربیت ہو سکتی ہے، اس کو خود پڑھیں اور بچوں کو سنائیں، تو یقیناً بات ہے کہ جو نا بچے والدین کے ساتھ ساتھ جو اپنے اساتذہ کا بھی احترام کریں گے. قاری صاحب، آپ ہمیشہ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ. اور معزز خواتین و حضرات، یہاں وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے یہاں پہ نعت اور اسپیچ کمپٹیشن ہے. کہیں جائیے گا مت، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. میٹرو ون دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سب سے پہلے ہمارے اسپانسرز کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی علی، جن میں سب سے پہلے العابد ایجوکیشنل سوسائٹی ہے، جاوید پبلشرز بولتی کتابیں، آل سندھ پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالج ایسوسی ایشن، اسی کے ساتھ ہمارے ٹی پارٹنر ہیں ہر پل تازہ چائے، ریکول سیرپ موو فارما کی طرف سے، اور انیس کرتا فیشن، جن کے آپ کرتے علی کو پہنے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. آپ تمام افراد کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ میں تعارف کروانا چاہوں گی ہمارے گیسٹ کا، جس میں انس پیرانی صاحب اور فرحان بلدوی صاحب ہیں، ہمارے ججز بھی ہیں آج کے. اور اب ہم نعت کے مقابلے کی طرف چلتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو بچی ہیں وہ ہیں طیبہ. آپ لوگوں کے پاس صرف 2 منٹ کا وقت ہوگا، وقت کی پابندی کا خیال رکھیں اور اپنے مقابلے کی طرف بڑھتے ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. زہرا پاک کے، زہرا پاک کے، زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا. سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا. ڈھونڈ رہی ہے
حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. سبحان اللہ. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہمارے اگلے پارٹیسپینٹ ہیں ایان عالم. ایان، آپ کے پاس بھی 2 منٹ کا وقت ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل، میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل. اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، مدینے اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے. پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا. میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر، میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر. چاہیے اور کیا میں مدینے چلا. ان کے مینار پر جب پڑے گی نظر، گنبد سبز پر جب اٹھے گی نظر، کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. اسی کے ساتھ ہمارے تقریر کا مقابلہ بالکل. اور آج کا ہمارا عنوان ہے کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں. حالات ایسے ہیں کہ لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں. بالکل. اور ہمارے لیے ہمارے پاس یہاں پہلی پارٹیسپینٹ موجود ہیں کنزا شکیل. جی کنزا. معزز ججز اور سامعین حاضرین، کبھی تنہائی میں خود سے یہ سوال کیجئے، اس ہجوم میں، اس دور میں، اس شور میں کون رکھے گا یاد ہمیں؟ وہ دنیا جہاں رشتے ضرورت سے جڑتے ہیں اور مفاد ختم ہو تو تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے، جہاں لوگ چہروں پر مسکراہٹ رکھتے ہیں مگر دلوں میں حساب کتاب. ایسے دور میں وہی لوگوں کو یاد رکھا جاتا ہے جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں، جو اندھیرے میں روشنی بنتے ہیں، جو خود جل کر بھی دوسروں کو راستہ دکھاتے ہیں. علامہ محمد اقبال نے بہت پہلے اس بات کی خبردار کر دیا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. سامعین، یہ دنیا ہمیں شکل سے نہیں بلکہ ہمارے عمل سے پہچانے گی. آج سوشل میڈیا پر نام بنانا آسان مگر دلوں میں جگہ بنانا مشکل. آج عہدے مل سکتے ہیں، عزت نہیں. شہرت مل سکتی ہے، محبت نہیں. تاریخ کا ورق پلٹے تو ہمیں وہی لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے اپنے مفاد پر انسانیت کو ترجیح دی. قائد اعظم محمد علی جناح نے آرام کی زندگی چھوڑ کر قوم کو آزادی دی. عبدالستار ایدھی نے اپنا آپ انسانیت کے نام کر دیا. نشان مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوقیں یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم بھی صرف اپنے لیے جئیں گے تو ہم اور
दौरों से मुख्तलिफ कैसे हो सकते हैं? खुद गर्जी के इस समंदर में हमें इखलास का जजीरा बनना होगा। नफरत के इस मौसम में हमें मोहब्बत की बारिश बनना होगा। अंधेरे के इस दौर में हमें उम्मीद का चिराग बनना होगा। सामीन, याद रखें, वक्त हर चीज को मिटा सकता है मगर किरदार को नहीं मिटा सकता। कब्र पर लिखी तख्ती नहीं बोलती मगर आमाल की खुशबू सदियों तक महसूस की जा सकती है। आइए ऐसे काम करें जो हमें मशहूर नहीं यादगार बनाए, ताकि जब कल ये सवाल उठे कि इस दौरे खुदगर्जी में कौन याद रखा जाएगा तो तारीख की आवाज आए, वही जो इंसानियत के लिए मौजूद हैं हुरैन। जनाब सदर, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां रोशनी बहुत है मगर बसीरत कम, जहां आवाजें तो बहुत हैं मगर सच्चाई कम, जहां शोहरत मिलना आसान है मगर इज्जत नायाब। आज इंसान ने तरक्की की बुलंदियां तो छू ली मगर उसका किरदार पस्त हो गया। आज दौलत को म्यारे कामयाबी, शोहरत को अलामाते अजमत और मफाद को उसूले जिंदगी बना दिया गया। सोशल मीडिया की चमक दमक, वक्ती मकबूलियत और ज़ाहिरी आसाइशें हमारी तरजीहात बन चुकी हैं मगर दिलों से खौफ खुदा रुखसत होता जा रहा है। माह रमजान मुनाफिक और ताजिरों का सीजन बन चुका है। हमने कारोबारी तरक्की की, सही तो की, हमने इमारतें ऊंची तो की मगर अपनी इकदार को नीचा कर दिया। आली वक़ार, ऐसे माहौल से जब हर शख्स अपनी जात के हिसार में कैद हो जाए, जब ज़मीर की आवाज दब जाए और खुदा की याद दिलों से मिटने लगे, तो तारीख भी ये सवाल करती है कि कौन रखेगा याद हमें इस दौरे खुदगर्जी में। हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा याद नहीं। जनाब सदर, कराची में पेश आने वाला सानिया गुल प्लाजा और इसके बाद कराची की इमारतों में लगने वाली आग, पानी, गैस, बिजली का बहरान और महंगाई में होने वाला इजाफा इस बात का इजहार करते हैं कि हुक्मरानों को खुदा याद नहीं। सदर महफिल, जनाबे वाला, आलमी मंजरनामे पर नजर डालें तो फलस्तीन के हालात उम्मत मुस्लिमा के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। बांग्लादेश में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले महाजिर कैंपों में बेयारो मददगार हैं। एक कलमे की बुनियाद पर पाकिस्तान ने अपने अफगान भाइयों का साथ दिया मगर उन्होंने पाकिस्तान को खाको खून में नहला दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें खुदा याद नहीं। जनाब सदर, कौमें नारों से नहीं किरदार से बनती हैं, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम से बनती हैं। लेकिन अगर आज हम अपने वतन अजीज पाकिस्तान पर नजर डालें तो में इत्तेहाद, इखलास और खौफ खुदा याद नहीं तो गरीबी शहर फाके से मर जाता है। गरीब लोगों के घर राशन पहुंचाने के बजाय उन्हें लंबी लंबी कतारों में खड़ा किया जाता है। और अगर आज हमने अपने आप को ना बदला, खुदा की याद को अपनी जिंदगी का मरकज ना बनाया, तो हमारी पहचान भी मिट जाएगी और फिर जमीर की अदालत में एक ही सदा सुनाई देगी कि कौन रखेगा याद हमें इस दौरे खुदगर्जी में। हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा याद नहीं। आप सबके समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारी तीसरी और आखिरी पार्टिसिपेंट हैं सुनैना जफर। कौन रखेगा याद हमें इस दौरे खुदगर्जी में। हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा याद नहीं। समय निगरामी, आज जब मैं अपने माशरे पर नजर दौड़ाती हूँ तो हर सू फैले जुल्मत के अंधेरे हैं, भूख के डेरे हैं, बदनवानी और रिश्वत सतानी का बाजार गर्म है, बेरोजगारी से परेशान अवाम और दूसरी तरफ दिन ब दिन बिगड़ती मैशियत से दो चार मुल्की हालात हैं। कहीं तरलाई के खून में डूबी मस्जिद तो कहीं बसंत के रंग में रंगला लाहौर, कहीं गरीब दो वक्त की रोटी का मोहताज तो कहीं उम्र अजरा अरबों की ऐशों में मसरूफ है। समय निगरामी, जब हम एक थे तो गुलों का हार थे, जब हम अनेक हुए तो चुपते हुए खार हो गए। आज हमारे होठों पर खामोशी हमारी खुदगर्जी का मुंह बोलता सबूत है। दर हकीकत खामोशी नहीं बल्कि मातम है, जनाजा है हमारी गैरत का, हमियत का, एहसास का और हमारे ईमान का। ये पैगाम है कि अगर हम यूं ही बर्दाश्त करते रहे तो अनकरीब हमारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। मैं किसके नाम लिखूं जो अलम गुजर रहे हैं, मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं। कभी रहमती थी नाजिल इस खित्ता ज़मी पर, ये खित्ता ज़मी है कि अजाब उतरे हैं, कोई और तो नहीं है पस खंजर आजमाई, हम ही कत्ल हो रहे हैं, हम ही कत्ल कर रहे हैं। ये पैगाम है कि अगर हम ऐवानों में लगी कायद की तस्वीर के आगे बड़े किसी साहिब इक़्तिदार को ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के दर्जे बिखेरते देखते रहे तो अनकरीब हमें तारीख के और आग से मिटा दिया जाएगा। अगर हम इकबाल के देश में इसके शाहीनों को पहाड़ों पर बसेरा करने के बजाय व्हाइट हाउस की दहलीज पर काशकदाई थामे देखते रहे तो अनकरीब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में न खैरत होगी, न इस्लाम और ना जमहूरियत। न समझो कि तुम मिट जाओगे ए पाकिस्तान वालों, न समझो कि तुम मिट जाओगे ए पाकिस्तान वालों।
तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। समातों का शुक्रिया। बेहद शुक्रिया आपका। और इसी के साथ हम अपने रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं। कारी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी नात के रिजल्ट्स, हमारे आज 2 बच्चों में से कौन सा पार्टिसिपेंट है जो विनर है? जी माशाल्लाह, दोनों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है वो कलाम पेश किया। और जो दूसरा जो बच्चा था हमारे पास जिसका नाम अयान है, अयान आलम, तो वो आज के जो फाते हैं। अयान आलम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब चलते हैं हम अपनी तकरीर की जानिब, स्पीच के रिजल्ट्स की जानिब। मौजू बहुत अच्छा था। मौजू के लिहाज से पहली चीज़ बार बार कह रहे हैं कि अंग्रेज़ी के अल्फाज का इस्तेमाल ना करें, जजेस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। फिर इसके अलावा फैक्चुअल एग्जांपल्स हम ज़्यादा देखते हैं, हकीकी और रेलेवेंट टू द टाइम। इस वक्त कौन सी एग्जांपल ज़्यादा रेलेवेंट, जैसे गुल प्लाजा की बात की गई और इसके साथ क्या कहते हैं पैलेस्टाइन की बात हुई, ठीक है। और उमूमी मिसालों के बजाय आप कोई ख़ास इंसिडेंट को लेके जब बात करते हैं तो वो तकरीर ज़्यादा वज़नी होती है। तो उस कंटेंट को देखते हुए जो कंटेंट और डिलीवरी आज बहुत अच्छी थी, जो मुकर्रर आज हमारे साथ आगे जा रही हैं, अब तक की सबसे बेहतरीन डिलीवरी लगी मुझे उनकी। और आज की फाते हैं हुरैन। बहुत मुबारक हो हुरैन आपको। जो बच्चे नहीं जीतते वो दिल बर्दाश्त ना हो, क्योंकि विनर को एक ही होता है। सर हम अपने प्रोग्राम के वाइंड अप की तरफ चलेंगे। एक मैसेज आपकी जानिब से। देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान में हमने निज़ाम तालीम को बेहतर करना है तो ये ज़िम्मेदारी हमें असातिज़ा को, स्कूल प्रिंसिपल्स को लेनी पड़ेगी और नकल के कल्चर को ख़त्म करके हमें आगे बढ़ना होगा। और क्योंकि कोई भी माशरा तरक्की करता है तो उसका एजुकेशनल सिस्टम का बेहतर होना ज़रूरी है और उस एजुकेशनल सिस्टम को बेहतर हम लोग कर सकते हैं। हम अगर ये ज़िम्मेदारी लेंगे तो हम अपने निज़ाम तालीम को बेहतर कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया जी। मेरा तालीम के हवाले से मैसेज है ख़वातीन और बच्चियों के लिए है कि तालीम जो है वो ख़वातीन की बेहद ज़रूरी है, हमेशा इसके लिए मैंने आवाज़ उठाई है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि एक फ़र्द की तालीम जो है वो एक शख्स, लड़के की तालीम जो है, एक मर्द की तालीम एक फ़र्द की तालीम है, लेकिन एक औरत की तालीम नस्लों की तालीम है। लेकिन बच्चियों को जो तालीम के नाम पे आज़ादी दी गई है, उनको इस बात का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है कि जो तालीम के नाम पे हमें आज़ादी दी गई है तो हम इस बात का बेहद ख्याल रखें कि हमने अपने घरों की इज़्ज़त का भी ख्याल रखना है और अपने सही मकसद को साथ लेके चलना है, ना कि हम इसका फ़ायदा उठाते हुए कुछ गलत अवामिल के साथ मुलव्वस हो जाएं और वो जो हमारा माशरा है वो बेराहरवी का शिकार हो जाए। बहुत शुक्रिया। और अब मैं अपने जजेस को, हम अक्सर टाइम शॉर्ट देते हैं, कोई ऐसी बात जो आप आने वाले कंटेस्टेंट्स के लिए कहना चाहें, कुछ बताना चाहें? जी अनस में जिस हिसाब से आप लोग मार्किंग करते हैं, क्योंकि एक थोड़ा सा एक इशू। अच्छा, सबसे पहले बताइए कि मार्किंग का क्राइटेरिया क्या है, आप लोगों की क्या है, उस हिसाब से थोड़ी सी बात कर लें। देखिए, मार्किंग का क्राइटेरिया जो है हमारे पास टोटल 40 नंबर होते हैं। मैं तमाम डिवीज़न आपको बता रहा हूँ। उसमें जो 50% मार्क्स होते हैं, जितने पार्टिसिपेंट यहाँ पर भी मौजूद हैं और जो घर पर भी देख रहे हैं, उसमें 50% आपके कॉन्टेंट के होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके 10% जो है वो डिलीवरी के होते हैं, 5% मार्क्स आपके जो है वो प्रोनाउंसिएशन के होते हैं और 5 जो होते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज के होते हैं। तो इसको आप जब प्रॉपर डिवाइड करके चलेंगे, इस तरह नहीं होता कि आपने आकर अगर बॉडी लैंग्वेज सही है तो आप विनर अनाउंस हो जाएंगे। आपका कंटेंट, आपकी डिलीवरी, आपकी प्रोनाउंसिएशन, कभी इस तरह होता है कि प्रोनाउंसिएशन के जो नंबर होते हैं वो आपके नेगेटिव में भी चले जाते हैं। आपने एक वर्ड गलत पढ़ दिया तो 0.5 माइनस हुआ और उसके बाद फिर वो माइनस में जाते जाते ये नेगेटिव भी जाएगा और फिर उसके बाद फिर आपके जब टोटल होगा तो उसमें से कट जाएंगे। और अगर हम कंटेंट की बात की जाए तो उसके अंदर आपकी यूनिकनेस कितनी है। आज जो बच्ची जीती वो इसी वजह से जीती क्योंकि उसका जो कंटेंट था काफ़ी यूनिक था। क्योंकि आप आ रहे हैं, सोचें कि आप मिसाल दे रहे हैं, अगर जंग की तो आप 65 की मिसाल दे रहे हैं मुझे, हालांकि बच्ची ने आज की भी बात की। तो उसके अलावा फिर यूनिकनेस के बाद डेप्थ और उसके बाद आपके पास फैक्ट और फिगर्स कितने हैं, एग्जांपल्स आप कितनी दे रहे हैं, ये तमाम चीज़ें। और आखिरी चीज़ रेलिवेंसी कितनी है। आपकी जितनी ज़्यादा टॉपिक के साथ आपकी तकरीर रेलिवेंट होगी वो ज़्यादा बेहतर मुकर्रर होगा हमारे लिए, जो कि आकर 65-71 की बात करेगा। थैंक यू सो मच। यानी करंट अफेयर्स पर अगर मौजू पर मुनासिर, अगर कोई मौजू ये डिमांड करता है कि हम माजी की बात करें तो उसमें माजी की मिसालें होना ज़रूरी हैं। अब कोई मौजू है जो हाल, जैसे आज का मौजू था हालिया, इसमें मिसालें होनी चाहिए तो और भी आ सकती थी। एक बच्ची ने चंद एक जिक्र की। अब ये मुनासिर है मौजू पर। तीसरी चीज़ ये कि कंपटीशन है, 3 बच्चे होते हैं हमारे पास। अब हर बच्चा बुनियादी तौर पर हर इंसान सेम ही सोचता है। अब जो उनमें से थोड़ा डिफरेंट जाएगा तो जज को उसका कंटेंट ज़्यादा बेटर लगेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि जब आप लिख रहे होते हैं ना, तो हमारे यहाँ एक मसला ये है कि तकरीर लिखते वक्त हम ये भूल जाते हैं कि लिख रहा उस्ताद जो है वो
30, 35, 40 سال کا ہے، جس نے تقریر کرنی ہے وہ 14, 12, 13 سال کا بچہ ہے. بالکل بالکل، بہت یہ شکریہ چیز بھی دیکھیں. بہت شکریہ فرحان بلدوی صاحب. معزز خواتین و حضرات، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور ہمارے پارٹیسپینٹس کے لیے یہاں پہ ہر پل تازہ چائے جو ہمارے ٹی پارٹنر ہے اس کے گفٹ ہیمپر موجود ہے، اور آج کی جو ونر ہیں ان کے لیے جاوید پبلیشرز بولتے کتابوں کی جانب سے بھی گفٹ ہیمپرز ہیں. کل اسی وقت روز کی طرح میٹرو 1 نیوز پہ رات 10 بجے آپ سے ملاقات ہوگی نئے مہمان اور نئے ٹاپکس کے ساتھ. جب تک آپ کا اور ہمارا اللہ نگہبان.